بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مبنی سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 28 جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بینچز کے اختیارات کیس میں فل کورٹ کی تشکیل پر بھی دلائل طلب کیے تھے۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے شو کاز واپس لینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ شو کاز کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی لارجر بینچ میں کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ چند روز قبل سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو سنگین غلطی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے معاملے کو دیکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اعلامیہ کے مطابق ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ نتیجتاً سپریم کورٹ اور فریقین کے وقت اور وسائل کا ضیاع ہوا۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کے یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال، آزاد کشمیر، پاکستان اور مختلف ممالک میں بھارت مخالف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ مقصد عالمی برادری کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ بھارت جموں کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے اور کشمیری اس کے تسلط سے آزادی تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ یوم سیاہ منانے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سمیت دیگر حریت تنظیموں نے دی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے۔ آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں بھارت مخالف مظاہرے کیے جائیں گے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے، مقبوضہ علاقے میں نہتے لوگوں پر وحشیانہ مظالم کے خلاف اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور عالمی برادری پر زور دیں گے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی چیرہ دستیوں کا نوٹس لے اور مسئلہ کشمیر حل کے لیے بھارتی قیادت پر دباؤ ڈالے۔ یوم سیاہ منانے کے حوالے سے سری نگر اور مقبوضہ خطے کے دیگر قصبوں اور شہروں میں پوسٹر بھی چسپاں کیے گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزاد پسند تنظیموں کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں اپنے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے انعقاد کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ کشمیری یوم جمہوریہ کی نام نہاد تقریبات کا مکمل بائیکاٹ کریں اور اپنے گھروں، دکانوں اور دیگر عمارتوں کی چھتوں پر سیاہ پرچم لہرائیں۔ پوسٹر سماجی رابطوں کی سائٹس، فیس بک اور ٹویٹرز وغیرہ پر بھی اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ خبر دیں گے جنید اکبر کے صوبائی صدر بننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق صوبائی صدارت میں تبدیلی کے بعد تنظیمی سطح پر تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری کی بھی تبدیلی کا امکان ہے۔ عاطف خان اور ارباب شیر علی کو بھی اہم ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ تحریک انصاف کی ضلعی تنظیموں میں بھی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سے کے پی کی صدارت لے کر جنید اکبر کو پی ٹی آئی کے پی کا نیا صدر مقرر کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو پارٹی کی صوبائی صدارت کے عہدے سے ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو 3 ماہ سے وکلا علی امین گنڈا پور کے خلاف شکایات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ علی امین نے خود بھی سلمان اکرم راجہ سے پارٹی عہدہ چھوڑنے کی بات کی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی سے عاطف خان، جنید اکبر کی ملاقات میں بھی علی امین کے خلاف باتیں ہوئیں۔ ملاقات میں صوبے کی گورننس اور پی ٹی آئی کے حالیہ مظاہروں میں علی امین کے کردار پر بات چیت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مخالفین کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں امریکہ کے ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ کانگریس اراکین کے ساتھ ملاقاتیں بہت مثبت رہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी शहर ह्यूस्टन में ज़राए अबलाग से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उन्होंने अमरीका में नौजवानों की एक तकरीब में शिरकत की थी जिसको प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया। उन्होंने कहा कि अपने दौरा अमरीका के दौरान चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की और उनके मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि ऐसे प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी एंटी चाइना फंक्शन में नहीं गया। अपने दौरे के बारे में बताते हुए उनका कहना था कि मेरे दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था, और इस तरह का प्रोपेगेंडा जितने करने कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ, मैं किसी किस्म के एंटी चाइना स्टेट के फंक्शन में ना गया, ना मैंने अटेंड किया, ना किसी से। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुताबिक दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया कि अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। अमरीकी कांग्रेस से अरकान के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में उनका कहना था कि वो बहुत मुस्बत रहीं। दूसरी जानिब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करके स्पीकर और कमेटी की तौहीन की। पीटीआई ने पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बने रहेंगे? मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली को अभी तक बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात के खात्मे के हवाले से आगाह नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले से तयशुदा उमूर के मुताबिक 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। उनका कहना है कि पीटीआई वाले आएं, बैठें और हमें सुने। हमने कभी नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। हम मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 बड़े ऑपरेशंस के दौरान 30 खवारिज को हलाक कर दिया। पाक फौज के ताल्लुका के इदारे ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक जिला कर्क में खुफिया ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज हलाक हुए। लकी मरवत में एक और ऑपरेशन के दौरान 18 खवारिज हलाक और 6 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाग में भी एक ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशंस के दौरान हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि यह हलाक शुदा खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बात हो माली मफाद की तो फिर क्या झगड़ा, क्या इख्तलाफ। जहां एक तरफ अरकान पार्लियामेंट एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार करते नजर आते हैं, वहीं एक अहम मामले पर वो सब यकजा हो गए हैं। ये मामला है अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का, जिसे अब वज़ीर आज़म की मंजूरी के लिए पेश किया जा चुका है। मजीद क्या मामला है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जब तक बात अवाम के मसाइल की हो, सबके दरमियान जमीन और आसमान का फर्क होता है, लेकिन जैसे ही अपने मफादात की बात आई, एक दूसरे के दुश्मन भी एकदम से बेहतरीन दोस्त बन गए। वही अरकान जो कल तक एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाते थे, वो यकजुबान हो गए। मुज़ाकरात में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने और ताने देने वाले अरकान पार्लियामान तनख्वाहों के मामले पर शेरो शुक्र हो गए। ना कोई इख्तिलाफ रहा और ना ही कोई शिकवा रहा। MNA और सेनेटर की तनख्वाहों मरात में इजाफे का मुतालबा करने वालों में PTI के 67 अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। इस मुतालबे पर पीपल्स पार्टी और नून लीग भी हम आवाज हैं, जिसके बाद अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात विफाकी सेक्रेटरी के बराबर यानी 5,19,000 करने के लिए स्पीकर ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वजीर आजम को भिजवा दी है। इस वक्त रुकने पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 रुपए है। स्पीकर कौमी असम्बली ने ये तनख्वाह 140% इजाफे के साथ 5,19,000 रुपए करने की सिफारिश की है। सिफारिशात की तैयारी के लिए गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें फैसला किया गया कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें पंजाब के मेंबरान के बराबर की जाएं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद तनख्वाहों में इजाफे का मामला दोनों ऐवानों की मुतालिका कायमा कमेटियों में भेजा जाएगा।
اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان میں سائبر حملوں کے خدشے سے متعلق نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ میڈیا کے مطابق نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ نے ایڈوائزری میں کہا ہے کہ وی پی این اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرنے والے صارفین خبردار رہیں۔ صارفین کی ذاتی معلومات چرانے کے لیے ہیکرز نئے سائبر حملے کر سکتے ہیں، اور ایڈوائزری ویب براؤزرز ایکسٹینشنز ہیک کے حوالے سے جاری کی گئی ہے۔ معروف بین الاقوامی سائبر سیکیورٹی کمپنی کیسپرسکی نے خبردار کیا تھا کہ دنیا میں بڑھتے ہوئے سائبر حملوں کے باعث پاکستان کو ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے سائبر انٹیلیجنس سمٹ میں کیسپرسکی کی جانب سے دنیا بھر خصوصاً پاکستان میں سائبر حملوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے اضافے کے حوالے سے جائزہ پیش کیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ابوظہبی سے لاہور آمد پر چیکنگ کے دوران ایئر ہوسٹس سے جدید اسمارٹ فونز برآمد کر لیے گئے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ترجمان کے مطابق پی آئی اے انتظامیہ نے فل فار ایئر ہوسٹس کو معطل کر کے شو کوز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ جرم ثابت ہونے کی صورت میں کمپنی پالیسی کے تحت سخت سزا کا تعین کیا جائے گا۔ ایئر لائن انتظامیہ ملازمین کے کسی بھی خلاف ضابطہ اقدام کو ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ چند دن پہلے بھی پی آئی اے کسٹم حکام کی جانب سے لاہور ایئرپورٹ پر موبائل برآمد کیے جانے کے بعد ایئر ہوسٹس کو معطل کر کے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔ خبر دیں گے بلوچستان کے 25 اضلاع کے 50 وارڈز پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ضمنی بلدیاتی انتخابات کے 50 جنرل وارڈز میں 167 امیدوار مد مقابل ہیں۔ پولنگ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 25 اضلاع میں مجموعی طور پر 60 پولنگ اسٹیشن اور 138 پولنگ بوتھ قائم ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 43,784 ہے۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ رخ کرتے ہیں شمالی کوریا کا، جہاں سمندر سے زمین پر مار کرنے والے اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ کیا گیا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے خود میزائل تجربے کی نگرانی کی۔ شمالی کوریا کی جانب سے لانچ کردہ کروز میزائل پانی کے اندر اور فضا میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ تقریباً 7500 سیکنڈ تک پرواز کرنے کے بعد اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ جب تک امریکہ شمالی کوریا کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ امریکہ کے خلاف سخت ترین ممکنہ کارروائی کرے گا۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان فوجی مشقیں اور تعاون خطے میں کشیدگی کا باعث بن رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد شمالی کوریا نے اپنا پہلا ہتھیاروں کا تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد ہوا۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ شمالی کوریا نے امریکی صدارتی افتتاح کے موقع پر ایسی کارروائی کی ہو۔ اس سے قبل بھی شمالی کوریا نے ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے قبل سمندر میں کئی کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فائر کیے تھے۔ دوسری جانب یمن کے حوثی باغیوں نے 153 جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے گزشتہ روز 153 جنگی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حوثیوں نے قیدیوں کو بین الاقوامی فلاحی تنظیم ریڈ کراس کے تعاون سے رہا کیا، مگر رہا کیے جانے والے قیدیوں کی شناخت کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ حوثیوں قیدی رہنما کمیٹی کے سربراہ نے بتایا کہ رہا کیے جانے والوں میں بیمار اور بزرگ قیدی شامل ہیں، جنہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا گیا۔ واضح رہے، یمن کے حوثی باغی سال 2014 سے یمن کے زیادہ تر علاقوں بشمول دارالحکومت صنعا پر اپنا کنٹرول قائم کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ بارش سے بجھنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ تیز ہواؤں سے درخت گرنے اور موسلادھار بارش سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے میدانی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ دوسری جانب کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ تاحال قابو سے باہر ہے۔ آگ لگنے سے مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو چکی ہے۔ آگ کے باعث لاس اینجلس سے لاکھوں افراد نے نقل مکانی کی ہے۔
اپڈیٹ کریں گے. نئی امریکی انتظامیہ نے طالبان رہنماؤں کے سروں کی قیمتیں مقرر کرنے کی دھمکی دے دی ہے. امریکی انتظامیہ نے افغانستان میں امریکی شہریوں کو قید کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا افغانستان میں قید امریکیوں کی تعداد پچھلے اندازوں سے کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے. یہ سچ ہے تو ہمیں طالبان کی اعلیٰ قیادت کے سروں کی بڑی قیمت مقرر کرنی ہوگی. طالبان کی اعلیٰ قیادت کے سروں کی قیمت اسامہ بن لادن پر رکھی گئی رقم سے بھی زیادہ ہے. واضح رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ٹرمپ کے آنے سے چند روز پہلے افغانستان کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کیا تھا. پیٹ ہیگزت نے امریکی وزیر دفاع کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پیٹ ہیگزت سے وزیر دفاع کا حلف لیا. خیال رہے کہ امریکی وزیر دفاع نے فوکس نیوز کے مشہور میزبان ہیں. بطور فوجی افسر بھی عراق اور افغانستان میں خدمات انجام دے چکے ہیں. پیٹ ہیگز 2012 میں سینٹ کا الیکشن جیت کر رکن کانگریس منتخب ہوئے. امریکی وزیر دفاع کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 14 بڑے فیڈرل اداروں کے انسپیکٹرز جنرلز ہٹا دیے ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے جن انسپیکٹرز جنرل کو فارغ کیا ہے ان میں سے محکمہ دفاع، محکمہ خارجہ اور ٹرانسپورٹیشن کے انسپیکٹرز جنرل شامل ہیں. انسپیکٹرز جنرل کو ہٹانے کے لیے کانگریس کو 30 روز نوٹس کی شرط پوری نہیں کی گئی. قانون کے مطابق سینٹ سے توثیق شدہ افراد کو ہٹانے کے لیے نوٹس دینا ضروری تھا. صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دور اقتدار میں جاری کردہ صدارتی حکم ناموں کو منسوخ کر دیا تھا. اور کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے سائم ایوب کا مستقبل داؤ پر نہیں لگانا چاہتے. ہیوسٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1-2 روز میں سائم ایوب کا پلاسٹر اتر جائے گا. میں خود سائم کی انجری کو مانیٹر کر رہا ہوں. روزانہ کی بنیاد پر سائم ایوب سے رابطہ کرتا ہوں. واضح رہے کہ پاکستان کے اوپنر سائم ایوب دائیں ٹخنے میں فریکچر کے سبب 6 ہفتے تک کرکٹ سے باہر ہو گئے ہیں. سائم ایوب کو یہ فریکچر جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن فیلڈنگ کرتے ہوئے ہوا تھا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے 11 فروری تک حتمی اسکواڈ کا اعلان لازمی ہے. اور اسنوکر چیمپئن محمد آصف نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا. محمد آصف نے قومی اسنوکر چیمپئن شپ میں 147 کا بریک کھیلا. آصف نے قومی چیمپئن شپ میں علی رضا کے خلاف 147 کا بریک کھیلا. اسنوکر میں 147 کی بریک سب سے بڑی ہوتی ہے. محمد آصف قومی اسنوکر چیمپئن شپ کی تاریخ میں 147 کی بریک کھیلنے والے دوسرے پاکستانی ہیں. مجموعی طور پر محمد آصف یہ کارنامہ انجام دینے والے چوتھے پاکستانی ہیں. 2008 میں سالم محمد نے ایشین چیمپئن شپ میں 147 کی بریک کھیلی تھی. 2021 کی قومی چیمپئن شپ میں محمد سجاد نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا. مارچ 2022 میں ہونے والی ورلڈ انڈر 21 چیمپئن شپ میں احسن رمضان نے 147 کا بریک کھیلا تھا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ NTN کے ساتھ رہیں.